کچھ ہی دیر میں کھانے سے فارغ ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسی تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے دادا جان کو سمجھایا جائے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے نا تمہیں میری بے بسی دیکھ کر، لیکن میں بھی انہی کا پوتا ہوں، ایموشنل بلیک میل نہیں ہوں گا۔ سن لو تم بھی۔ احمد دیوانہ وار تصویر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے سگار کی ڈبیاں نکالی اور پھر سگار جلا کر پھونکنے لگا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھلا دیکھا تو احمد ہمدان کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا۔ احمد نے ایک لمبا کش لیا اور سگار بجھا کر سیدھا سلطان صاحب کے کمرے کا رخ لیا۔ احمد ہمدان کچھ دیر کے لیے دروازے کے باہر رکا اور پھر حوصلہ کر کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ احمد ہمدان نے ایک بھاری اور رعبدار آواز سنی تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سلطان ہمدان اپنے بیٹے کی تصویر کے سامنے کھڑے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معلوم ہے تمہیں احمد، میں کتنا اکیلا ہو گیا تھا جب تمہارے باپ اور ماں کا انتقال ہوا تھا۔ میرا سہارا تھا وہ۔ پھر تم آئے، امید اور مضبوط ہوئی کہ میرا نام لینے والا کوئی ہوگا جو میرا نام زندہ رکھے گا۔ خود کو سنبھالا صرف تمہارے لیے۔ سلطان ہمدان صرف احمد کے سامنے ہی کمزور پڑتے تھے۔ ان کی آواز بھی مدھم ہو گئی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا غم ابھی تک تازہ ہے اور ان کو مسلسل تکلیف دے رہا ہے۔ سلطان صاحب مڑے اور احمد کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان ہمدان کو دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ احمد نے ان کی حالت کو سمجھتے ہوئے انہیں کرسی پر بٹھا دیا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہونٹ ان پر رکھ دیے۔ میں تمہیں بستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کو میرا حکم سمجھو یا میری آخری خواہش۔ سلطان صاحب نے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دادا جان بس بھی پلیز۔ احمد ہمدان جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اپنے دادا کی بات سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے دیکھو، سب غم دفن کیے دل میں جی رہا ہوں۔ ماضی کو بھول کر آگے بڑھو میرے بیٹا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تمہاری۔ میں بھی بڑھا صرف تمہارے لیے۔ اب تمہاری باری۔ سلطان صاحب یہ کہتے ہوئے اٹھے اور اپنے بیڈ کی طرف رخ کیا، جبکہ احمد ہمدان وہیں بیٹھا اپنی سوچ میں گم کچھ سوچ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی پریشا ساجد صاحب کو لے کر باغ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہ بابا کتنی ضروری ہے ورزش آپ کے لیے۔ ماما بتا رہی تھی آپ چھوڑ چکے تھے میرے جانے کے بعد۔ اب میں آ گئی ہوں نا، تو اب روز میرے ساتھ آپ نے ورزش کرنے آنا ہے۔ اچھا، پریشا نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے پری، پہلے میں اکیلا تھا نا، اب تو تم آ گئی ہو، مل کر واک کیا کریں گے۔ ساجد صاحب نے پریشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلے اب تیز میں ایک راؤنڈ لگا کر آتی ہوں۔ شاباش، پریشا نے کہا اور ہینڈ فری لگا کر تیزی سے جاگنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ احمد ہمدان کل رات سے پریشان تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری رات سکون سے نہ سو سکا۔ احمد نے اپنے جاگنگ ڈریس پہنا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ چھوٹے صاحب کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازم نے دیکھا تو بھاگتا ہوا احمد ہمدان کے پاس آ کر بولا۔ دادا جان اٹھ گئے ہیں کیا؟ احمد نے ملازم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ اٹھ گئے ہیں اور لان میں بیٹھے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ اچھا، ڈرائیور سے کہو میری گاڑی نکالے اور فریش جوس کی بوتل بھی گاڑی میں رکھ دو، احمد نے کہا اور سیدھا لان کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادا جان، احمد ہمدان نے سلطان صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر، کہاں چلے جناب؟ سلطان صاحب نے احمد ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان میں ہی نہیں، آپ بھی چلیں باہر، ذرا فریش ہو کر آتے ہیں، گھر بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتے ہوں گے، احمد ہمدان نے سلطان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں، سلطان صاحب نے احمد ہمدان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ بھی چل رہے ہیں میرے ساتھ، اٹھیں۔ احمد ہمدان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو جی چلو، پوتے کی خواہش سر آنکھوں پر۔ سلطان صاحب اٹھے اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں باغ میں پہنچ گئے۔ احمد ہمدان نے گاڑی پارک کی اور سلطان صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں اندر لے گیا۔ بابا آپ تھک گئے ہوں گے کیا؟ پریشا نے ساجد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کافی ٹائم بعد کی نا جاگنگ، اس لیے، ساجد صاحب نے پھولتی سانس سے بڑی مشکل سے کہا۔ اچھا یہ لیں پانی، آپ یہاں بیٹھ جاؤ، ذرا ریلیکس کرو، میں 2 اور چکر لگا کر آتی ہوں، پریشا نے کہا اور پھر سے جاگنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دادا جان آپ بیٹھیے یہاں، میں ذرا جاگنگ کر کے آیا۔ ٹھیک ہے، احمد ہمدان نے سلطان صاحب کو بٹھاتے ہوئے کہا اور خود جاگنگ کرنا شروع کر دی۔ احمد کو جاگنگ کرتے ہوئے باہر سے ویڈیو کال آئی تو وہ جاگنگ کے دوران رک گیا اور ویڈیو کال پر بات کرنے لگ گیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک کوئی اس کے پیچھے سے ٹکرایا۔ احمد کو بھی زور کا جھٹکا لگا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی لڑکی نیچے گری ہوئی تھی اور وہ نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی۔
अहमर ने देखा तो फौरन कॉल बंद की और अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही प्रीशा ने अहमर की तरफ देखा तो फौरन बोली, आप? अहमर भी प्रीशा को देखकर चौंक गया और फौरन अपना हाथ पीछे किया। साजिद साहब अपनी सांस का नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी किसी ने उनकी कमर पर हल्के हाथ से थपकी देना शुरू की। जब साजिद साहब नॉर्मल हुए तो किसी ने उन्हें पानी की बोतल पकड़ाई। साजिद साहब ने पानी पिया और फिर मुड़कर देखा। अब बेहतर महसूस कर रहे हैं आप कि नहीं? सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सुल्तान साहब भी साजिद साहब के पास बैठ गए। साजिद साहब ने जब सुल्तान साहब को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उन्हें जानते हों। सुल्तान साहब भी इसी कश्मकश में मुब्तला थे। फिर अचानक साजिद साहब को याद आया और बोले, क्या आप हमदान इंडस्ट्री के मालिक हैं? जी जी। और आप खान इंडस्ट्री के मालिक हैं ना? सुल्तान साहब ने याद करने के अंदाज में कहा। हाँ हाँ, हम इस बार आपस में डील कर रहे हैं और मिले भी थे हम एक मीटिंग में, साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल बजा फरमाया, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आप यहाँ? साजिद साहब ने सुल्तान साहब की तरफ देखते हुए कहा। जी मेरा पोता आया है काफी अरसे बाद लंदन से, तो इसने जिद की और मैं मना ना कर सका। सुल्तान साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा। वाह, एक जैसी हालत। मेरी बेटी भी बाहर से आई है और वो भी जिद करके मुझे यहाँ ले आई। साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चले, मुझे भी कोई साथी मिल गया। सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। और सुनाएं, क्या हाल है आपका? साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस तरह दोनों के दरमियान गुफ्तगू का आगाज हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहमद हमदान ने आंख की आईब्रो उचका कर कहा। क्यों जी, आपका बाग है? प्रीशा ने खुद को उठाया और हाथ झाड़ते हुए सामने खड़ी होकर बोली। ऐसा नहीं कहा मैंने। अहमद हमदान प्रीशा के तेवर देखकर बोला। कह भी नहीं सकते और पीछे हो। आपको पता नहीं ये वीडियो कॉल करने की जगह नहीं? प्रीशा ने कमर पर हाथ रखते हुए बोला। तो तुम अंधी थी? मेरा चेहरा इस तरफ था, तुम तो देख सकती थी ना? अहमद हमदान ने अकड़ते हुए कहा। ओए मिस्टर लिमिट, प्रीशा ने उंगली दिखाते हुए कहा। नहीं तो क्या? हाँ, पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं, अहमद हमदान ने तंजिया मुस्कुराहट देते हुए कहा। हाँ, मैं भी आपके बारे में यही राय रखती हूँ, खड़ूस मक्खी चूस, प्रीशा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा। क्या कहा मुझे? अहमद हमदान ने गुस्से में कहा। क्यों, अब सुनाई भी कम देता है? प्रीशा ने तंजिया मुस्कुराहट देते हुए कहा। तुम? अहमद हमदान इतना ही कह सका कि प्रीशा ने कानों में हैंड फ्री लगाई और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। बदतमीज हूँ, अहमद हमदान ने कहा और वो भी अपने रास्ते की तरफ बढ़ गया। उफ, थक गई आज तो मैं, अब घर चलना चाहिए। प्रीशा थकन की वजह से नीचे झुकते हुए बोली और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए साजिद साहब की तरफ बढ़ने लगी। बाबा चलो चलें, बहुत थक गई हूँ मैं, अब फिर कल आएंगे, प्रीशा ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन पहले इनसे मिलो। ये हैं मिस्टर सुल्तान हमदान साहब, जिनके साथ हम अपना अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और सुल्तान साहब, ये है मेरी बेटी प्रीशा, लेकिन ये मेरे लिए ये मेरी परी है, ये लिटिल एंजल। साजिद साहब ने प्रीशा को अपने साथ लगाया और उनका आपस में तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? प्रीशा सुल्तान साहब की तरफ बढ़ी और प्यार के लिए सर आगे झुकाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? सुल्तान साहब ने सर पर प्यार करते हुए कहा। मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे सुल्तान अंकल, प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। बिल्कुल ठीक कहा, परी है ये, सुल्तान साहब ने प्रीशा के गालों को छूते हुए कहा। अंकल आप भी बिल्कुल राजेश खन्ना जैसी पर्सनैलिटी रखते हैं, प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। साजिद साहब और सुल्तान साहब ने सुना तो दोनों ने जोरदार कहकहा मारा। अच्छा, अब कब मिलेगी ये परी जिसकी वजह से आज मैं बहुत हंसा? सुल्तान साहब ने प्रीशा के गालों को खींचते हुए कहा। इंशाल्लाह कल आप आएंगे ना अंकल? प्रीशा ने बच्चों की तरह पूछते हुए कहा। हाँ बेटा जरूर, अब तो रोज आऊंगा, सुल्तान साहब ने प्यार से देखते हुए कहा। तो फिर ठीक, आप भी कल से जॉगिंग ड्रेस पहन कर आना, हल्की हल्की वॉक मिलकर करेंगे और ढेर सारी बातें भी, प्रीशा ने दोनों हाथों को मिलाते हुए कहा। जी जरूर बेटा, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा फिर चलते हैं हम, उम्मीद है अच्छा वक्त गुजरा हमारे साथ और अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी, साजिद साहब ने सुल्तान साहब से मुसाफिहा करते हुए कहा। हाँ बहुत अच्छा गुजरा और मैं कल भी जरूर आऊंगा, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अंकल, कल मिलते हैं फिर, फी अमान अल्लाह, प्रीशा ने कहा और साजिद साहब के साथ कार पार्किंग की तरफ बढ़ गई। सुल्तान साहब प्रीशा की तरफ देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है, कुछ ही लम्हे में मुझे मुस्कुराना सिखा गई। काश अहमद भी इससे मिल लेता। अभी सुल्तान साहब ये सोचते हुए मुस्कुरा ही रहे थे कि अहमद उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ दादा जान, बहुत खुश लग रहे हैं आप तो,
احمد حمدان نے سلطان صاحب کو مسکراتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ بس بیٹا، ایک پری تھی معصوم سی، وہ چلبلی سی حرکتیں کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ابھی تک مسکرا رہا ہوں۔ سلطان صاحب نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واہ، ہمیں بھی اس پری سے ملوا دیتے تاکہ ہم بھی اس سے وہ طریقہ پوچھ لیتے جس سے آپ ہر وقت خوش رہتے۔ احمد حمدان نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے کہا، کاش، سلطان صاحب نے کہا اور پھر چل پڑے۔ احمد نے سلطان صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر کا رخ لیا۔ بابا، میں جا رہی فریش ہونے، آپ بھی ہو کر آؤ اور پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پریشے نے ساجد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی آنا، ساجد صاحب نے کہا اور پھر دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تھک گئی آج، پریشے نے جوگرز اتارتے ہوئے کہا اور بیڈ پر گرتے ہوئے انداز سے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو پھر سے احمد حمدان نظر کے سامنے آیا۔ پریشا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کھڑوس مکھی چوس نکچڑا میری آنکھوں میں بھی پہنچ گیا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اب ملے تو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا، پریشا نے شیطانی انداز سے کہا اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شمائلہ بیگم نے پریشا کو ناشتے کے لیے آواز دی تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ السلام علیکم سب کو، امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب، پریشا نے ڈائیلاگ بازی کرتے ہوئے کہا اور کرسی پر براجمان ہو گئی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک سے ناشتہ کرنا، اپنی لندن کی عادتیں وہیں چھوڑ کر آنی تھیں، شمائلہ بیگم نے پری کو ناشتہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ماما، ان کو اپنے جیسا بنا آئی ہوں، پری نے شرارتی انداز سے کہا۔ اچھا بیٹا، آگے کیا پلان ہے؟ اب ساجد صاحب نے سنجیدگی سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوست، پہلے سنجیدگی غائب کرو پھر بتاؤں گی، پریشا نے ساجد صاحب کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ساجد صاحب ہنسنے لگے۔ کیا لڑکی ہے یہ، قسمیں سیریس بھی نہیں ہونے دیتی، ساجد صاحب نے کہا مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، سوچ رہی ہوں 2-3 دن گھوموں، ذرا دیکھوں کیا چینج آئی ہے اس شہر میں، اس کے بعد آپ کے ساتھ آفس، پریشا نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک، لیکن 2-3 دن بس، اس سے زیادہ نہیں، ساجد صاحب نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں اسے گھر بٹھائیں، گھرداری سکھاؤں میں اسے، اگلے گھر جا کر کیا کرے گی، یہ ناک ہی کٹوائے گی سسرال میں، شمائلہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ پری نے سنا تو منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر چلی، ناشتہ تو کرو پورا، ساجد صاحب نے پری کو روکتے ہوئے کہا۔ کر لیا ناشتہ بابا، ماما تو بس مجھے بھیجنا چاہتی ہیں، پریشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رلا دیا نا میری بیٹی کو تم نے بیگم، ساجد صاحب اٹھے اور پری کو گلے لگا لیا۔ اچھا نا، اب نہیں کہتی، بس رونا نہیں، چپ اور آرام سے ناشتہ کرو، شمائلہ بیگم نے پریشا کی گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ پری دوبارہ بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگ گئی۔ اچھا میرا تو ہو گیا ناشتہ، اب میں جاتا ہوں۔ اچھا شمائلہ بیگم، پری شام کو ملتے ہیں، دھیان رکھنا، ساجد صاحب دونوں کو گلے لگے اور باہر کی طرف چل پڑے۔ اچھا ماما، میں جا رہی ہوں روم میں، کچھ دیر میں جاؤں گی باہر، آپ بھی چلنا میرے ساتھ، پریشا نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمائلہ بیگم ملازم کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے لگ گئی۔ احمد اور سلطان صاحب دونوں گھر پہنچ کر اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تاکہ فریش ہو سکے۔ احمد فریش ہو کر شیشے کے سامنے کھڑا خود کا معائنہ کر رہا تھا جب اسے اچانک پریشا کا عکس شیشے میں نظر آیا۔ یہ کیا؟ احمد نے عکس دیکھا تو فوراً اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں وہ یہاں تو نہیں آ گئی، لیکن جب پیچھے کسی کو نہ پایا تو اپنے سر پر خود ہی ہلکی سی تھپکی دی اور بولا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے چڑیل کہیں کی۔ احمد حمدان نے شیشے کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ واپس اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں، بتاؤ؟ لگ رہا ہوں نا ڈیشنگ، احمد حمدان یہ کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ واپس پیچھے کی طرف مڑا اور ناشتہ کرنے کے لیے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد ڈائننگ ٹیبل پر گیا تو سلطان حمدان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ احمد نے کرسی کھینچی اور بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سلطان صاحب بھی ٹیبل پر آ گئے اور پھر دونوں نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب کیا ارادہ ہے تمہارا برخودار؟ سلطان صاحب نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں دادا جان، بس آپ کے ساتھ آفس، احمد نے ناشتے کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہا۔ اور شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ سلطان صاحب اب اپنی اصلی بات پر آ گئے۔ جو آپ بہتر سمجھے، احمد نے اوپر دیکھے بنا کہا۔ بہت خوب، اب میرے ساتھ جاؤ گے آفس کیا؟ سلطان صاحب نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں دادا جان، آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا، کچھ امپورٹنٹ کال کرنی ہے، آپ لیٹ ہو جائیں گے، احمد حمدان نے سلطان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، سلطان صاحب نے ایک ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور فوراً کھڑے پاؤں باہر کی طرف نکل گئے۔ چلو پھر ہوتی ہے ملاقات آفس میں، سلطان صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی دادا جان، احمد نے کہا اور وہ بھی ان کے ساتھ باہر کو آ گیا۔ سلطان صاحب کے جانے کے بعد احمد نے لندن میں کچھ کالز کی اور پھر وہ بھی آفس کے لیے نکل پڑا۔ ماما، میں کچھ سامان لینے جا رہی ہوں پاس مارکیٹ میں، آپ نے کچھ منگوانا تو بتا دیں، پریشا نے لان میں آتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں منگوانا،
شمائلہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا کب تک آؤ گی؟ شمائلہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ ماما 2 گھنٹے تک، پریشا نے جواب دیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ کوئی گاڑی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے دونوں گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ پریشا کو زور کا جھٹکا لگا، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ باہر نکلی اور دیکھا اس کی گاڑی کا فرنٹ بونٹ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ پریشا ابھی اپنی گاڑی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کوئی پیچھے سے بولا، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی کیا؟ دیکھ نہیں سکتی تھی؟ پریشا نے غصے سے پیچھے منہ کیا تو اس کے بال پیچھے کھڑے شخص کے منہ پر جا لگے۔ پریشا نے اپنے بال صحیح کیے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اس کی فلائٹ خراب ہوئی تھی اور صبح بھی اسی کی وجہ سے گری۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اکٹھے بولے، تم میرا پیچھا کر رہے ہیں آپ؟ پریشا نے قدرے غصے سے کہا۔ آواز نیچے، میں عادی نہیں ان چیزوں کا۔ احمد نے بھی اسی انداز میں کہا۔ میرا نقصان کر دیا آپ نے، بھریں اس نقصان کو، پریشا نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ احمد کی طرف بڑھی اور جو میرا نقصان ہوا وہ؟ احمد نے اس کی انگلی پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، پریشا اپنی انگلی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہر چیز کا میں ہی ذمہ دار کیوں بن جاتا ہوں؟ احمد نے انگلی کو دباتے ہوئے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے؟ چھوڑے میری انگلی ابھی، پریشا نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو کیا، میرا نقصان بھرو اور جاؤ، احمد نے شرط رکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، پریشا چلا کر بولی، پھر یہ انگلی میرے ہاتھ میں ہی ٹوٹے گی، احمد ہمدان نے طنزیہ مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ پریشا نے سنا تو اپنی ہیل احمد کے بوٹ پر ماری۔ احمد ہمدان تکلیف کی وجہ سے چلا اٹھا اور درد کی شدت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پریشا کی انگلی چھوٹ گئی۔ پریشا اپنی انگلی کو دبانے لگ گئی۔ احمد کو اب غصہ آ رہا تھا۔ اس نے پریشا کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، ہاں؟ احمد غصے سے بولا۔ جو بھی سمجھوں، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے ایسے بات کریں، پریشا نے کہا اور احمد کو دھکا دیا۔ میری گاڑی ٹھیک کروائیں ابھی، اب کی بار، پریشا بھی غصے سے بولی۔ احمد پاؤں پٹکتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا، اپنا فون اٹھایا اور کار ریپیئرنگ والے کو بلایا۔ پریشا نے دیکھا تو اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ جنگلی بلی چڑیل، احمد ہمدان منہ میں پریشا کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ کھڑوس مکھی چوس اکڑو بندر کہیں کا، پریشا بھی اس کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولی۔